السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اس ماہانہ درس کے لیے جس عنوان کا اور جس موضوع کا اعلان کیا گیا تھا، وہ موضوع ہے فکری انحراف کے بعض مظاہرات، بعض مظاہر اور اس کے اسباب اور علاج۔ فکری انحراف کے بعض مظاہر، اسباب و علاج۔ یہ موضوع حقیقت میں بہت طویل موضوع ہے، کیونکہ فکری انحراف کی بہت ساری شکلیں ہیں جو اسلام مخالف مذاہب کے اندر بھی موجود ہیں اور خود اہل اسلام کے اندر بھی موجود ہیں۔ میں دونوں پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ صرف انہی انحرافات کا تذکرہ کیا جائے جن سے مسلمان متاثر ہے اور مسلمانوں کے ذہنوں میں اس کے جراثیم ڈال دیے گئے ہیں۔ فکری انحراف اصل میں کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت اسلامیہ کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو فکری انحراف کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ شریعت اسلامیہ کی بنیاد نصوص شرعیت پر ہے، یعنی ان دلائل پر جو دلائل قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں، اور ان دلائل کا جو مفہوم صحابہ کرام نے یا قرون مفضلہ کے لوگوں نے، خیر القرون کے لوگوں نے پیش کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے تربیت حاصل کرتے تھے، یا کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں تربیت حاصل کرنے والوں سے ان لوگوں نے تربیت حاصل کی تھی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے دلائل جو کہ قرآن مجید اور صحیح سنت اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں، جس کے بارے میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا ہے وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ بعض احادیث میں اس بات کا تذکرہ آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، آپ نے سوال کا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا جواب دیا۔ اس کا سبب کیا ہوتا تھا کہ آپ کو جواب کا علم نہیں ہوتا تھا، آپ وحی کا انتظار کرتے تھے۔ سوال ہو جانے کے بعد جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے وحی لے کر کے نازل ہوتے تھے، آپ کو اطلاع دی جاتی تھی، پھر آپ جواب دیتے تھے۔ تو یہ خاموشی کا مرحلہ وحی کے نزول کا مرحلہ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئیں، چاہے قرآنی شکل میں چاہے غیر قرآنی شکل میں، یعنی احادیث کی شکل میں، یہ دونوں کی دونوں چیزیں حجیت کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے برابر کا مقام رکھتی ہیں۔ اور ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی حکم رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر نازل کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث کے ذریعے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ یعنی قرآن مجید کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ذریعے منسوخ کیا گیا ہے۔ اگر قرآن مجید اور سنت رسول میں ہم جو تفریق بعض لوگ کرتے ہیں، اگر وہ تفریق درست ہوتی تو حدیث رسول کو یہ مقام حاصل
نہیں ہو سکتا تھا، تو تفریق حجت کے لحاظ سے نہیں ہے، دوسرے مسائل میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت ہم نماز میں کر سکتے ہیں، لیکن حدیث رسول کی تلاوت قرآن مجید کی شکل میں یا قرآن مجید کے طریقے سے نماز کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن حدیث کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں نہیں ملتی۔ قرآن مجید رب کائنات کے الفاظ ہیں اور حدیث رسول رب کائنات کے حکم پر نازل ہونے والی چیز ہے، لیکن الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور مفہوم وہی ہوتا ہے جو رب کائنات نے نازل فرمایا ہے۔ تو بنیادی طور سے دین اسلام کی جو بنیاد ہے، دین اسلام کا جو ڈھانچہ جس بنیاد پر قائم ہے، وہ نصوص شریعت پر ہے، دلائل شریعت پر ہے۔ اب یہاں سے ہم فکری انحراف کو اگر سمجھیں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فکری انحراف کہا جاتا ہے انسان کی عقل میں یا انسان کے دماغ میں یا انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والی کوئی فکر جس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی بنیاد نہیں ہوتی، یہی فکری انحراف کی ابتدا ہے۔ اور جتنے بھی باطل فرقے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، جو بھی اہل کلام کے، اہل بدعت کے فرقے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، یہ سارے کے سارے فرقے اسی تعقل پرستی اور اسی عقل پرستی اور اسی فکری یلغار کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 ہوتا ہے اس طریقے سے دین کو واضح کر دیا۔ اہل کلام آئے تو اسماء و صفات میں تعویل کر دی۔ اللہ رب العالمین کو علم ہے، اللہ رب العالمین خبیر و علیم ہے، اللہ رب العالمین حکیم ہے، اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی مختلف صفات ہیں، اس کا ہاتھ ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان صفات کو اہل سنت والجماعت نے اسی طریقے پر تسلیم کیا جو طریقہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو بالکل ویسے ہی تسلیم کر لینا جیسے رب کائنات نے قرآن و سنت کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کی کیفیت بیان کرنے سے بچنا، اس کو کسی کے مشابہ قرار دینے سے بچنا، اس کا انکار کرنے سے بچنا، اور اس کی مثال بیان کرنے سے بچنا۔ یہ 4 ضابطے ہیں اسماء و صفات کے۔ لیکن اہل کلام نے کیا کیا؟ اہل کلام نے کچھ صفات جو ان کی عقل میں آتی تھیں ان کو تسلیم کر لیا، جو عقل میں نہیں آتی تھیں انسانوں سے اس کو مشابہت دے دی، جس کے نتیجے میں وہ مشبہہ قرار پائے، ایک فرقہ بن گیا۔ ایسے ہی انہوں نے مثال بیان کر دی، لہذا ان کو مثال دینے والا فرقہ قرار دیا گیا۔ ایسے ہی انہوں نے تعطیل کر دی، یعنی صفات کا انکار کر دیا، تو معطلہ قرار پائے۔ اور اس طریقے سے عقل اور فکر کو نصوص شریعت پر مقدم کرنے کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے فرقے وجود میں آئے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کی، ہمارے مذہب کی، ہماری شریعت کی بنیاد دلائل شریعت پر ہے، نصوص شریعت پر ہے۔ اور جن لوگوں نے اس میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر کے شرعی دلائل کی توجیہ و تعویل کر لی، اپنے لحاظ سے اس میں معانی داخل کر دیے، اپنے لحاظ سے اس کی شرح و تفسیر کر دی، ان لوگوں نے گویا غلط انداز کی فکر کی ابتدا کی۔ تو اب ہم یہ سمجھ لیں کہ فکری انحراف کس کو کہا جاتا ہے۔ فکری انحراف کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری نوعیتیں اور قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن فکری انحراف کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دلیل شریعت سے ہٹ کر کے اپنی عقل پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں اور اپنی فکر پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں دلائل سے ہٹ کر کے کوئی توجیہ و تعویل پیش کرنے کا نام فکری انحراف ہے۔ عالم اسلام کے معروف عالم دین علامہ بکر عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ، یہ لفظ فکر کے بارے میں اپنی کتاب
معجم المناہی اللفظیہ، یعنی ایسے الفاظ جن کو استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس معجم میں ان کی ایک ڈکشنری ہے، اس کتاب کے اندر یہ کہتے ہیں کہ فکر یہ لفظ جو اسلام میں داخل کر دیا گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مفکر اسلام، کسی بڑے عالم کو مفکر اسلام کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ علامہ بکر عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لفظ فکر جو ہے یہ غیر اسلامی نظریہ ہے، کیونکہ اسلام تو ماخوذ ہے دلائل سے، اور فکر جو ہے یہ ماخوذ ہے عقل سے اور ہماری سوچ سے، لہذا دین میں فکر کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی شخصیت کو مفکر نہیں کہا جا سکتا، کسی اسلامی شخصیت کے سوچنے کے ڈھنگ اور طریقے کو فکر اسلامی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر جو فکر اسلامی کی اصطلاح آئی یا مفکرین اسلام کی اصطلاح آئی، یہ در حقیقت ہندوستان میں اخوانی فکر اور جماعت اسلامی کی فکر کے ذریعے سے اس کو رواج ملا۔ تو معجم مناہی اللفظیہ کے اندر لفظ فکر پر علامہ بکر عبداللہ ابو زید نے اس پر گفتگو کی ہے اور مدلل طریقے سے اس پر بحث کی ہے۔ تو یہاں پر عقل اور نقل دو چیزیں ہیں، اہل سنت والجماعت کا اور اہل کلام کا، یعنی اہل بدعت اور بگڑے ہوئے مناہج کے جو لوگ حامل ہیں ان کے طریقے میں فرق اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اہل سنت والجماعت نے بنیاد قائم کی ہے کہ انسان شریعت اسلامیہ کی بنیاد نقل پر رکھے گا، نقل کہتے ہیں دلائل کو، اور عقل پر اس کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی۔ اور اہل سنت والجماعت اور اہل کلام یعنی گمراہ فرقوں کے درمیان فرق یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ تقدیم النقل علی العقل کے قائل ہیں، یعنی دلائل کو عقل پر مقدم کیا جائے گا، اور اہل کلام یعنی گمراہ فرقے یہ تقدیم العقل علی النقل کے قائل ہیں، یعنی وہ اپنی عقل کو نقل پر یعنی دلائل پر مقدم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں عقیدہ توحید کو اگر سامنے رکھا جائے تو بے شمار چیزیں آپ کو مل جائیں گی جس میں اسی فکری انحراف کے نتیجے میں مسلمانوں کے یہاں گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں۔ مثلا عقیدہ توحید میں اسلام سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اہل کتاب کے یہاں یعنی یہودیوں کے یہاں اور نصرانیوں کے یہاں جو افکار پیدا ہوئے ان کی اپنی کتابوں میں تحریف کے نتیجے میں، فکری انحراف کے نتیجے میں کسی نے اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا، کسی نے اللہ رب العالمین کی صفات کو انسانوں کی صفت سے مشابہت دے کر کے باطل قرار دے دیا۔ ایسے ہی یہودیوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر اتہامات لگائے، وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی صفت کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس کی توہین کر دی۔ اور اس طرح کے انحرافات یہودیوں کے یہاں اور نصرانیوں کے یہاں آتے چلے گئے۔ ثالث و ثلاثہ کا جو عقیدہ تھا کہ اللہ ایک چیز نہیں بلکہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے اور کرسچنز نے یہ عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اسی یہودیت میں نئی فکر کا وجود ہوتا ہے جس کو صہیونیت کہا جاتا ہے، ماسونیت کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کی سارے افکار جو ہیں یہ باطل افکار ہیں، انسانی عقل پر یا قرآن و سنت یا ان کی آسمانی کتابوں میں تحریف کی بنیاد پر یہ چیزیں اخذ کی گئی ہیں، عقل کی بنیاد پر وہ تحریف کی گئی ہے۔ تو عقیدہ توحید میں آپ یہود و نصارہ کی تاریخ کو دیکھ لیں، ان کی تحریف کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اہل کلام کا طریقہ۔ ایمان کی تعریف اگر آپ دیکھتے ہیں تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایمان کے تین ارکان ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہیں تین بنیادیں ہیں، تین پلرس ہیں جس پر ایمان قائم ہے۔ ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، ایک ہے دل سے تصدیق کرنا، اور ایک ہے اعضاء و جوارح سے اس کے مطالبات کو پورا کرنا۔ یہ تین چیزیں جب تک جمع نہیں ہوں گی، جب تک
ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ مرجیہ نے کیا کہا؟ مرجیہ نے کہا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے۔ گویا مرجیہ کے اس قول کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہے، کیونکہ ایمان میں زیادتی نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور کمی برائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یزید بالطاعت وینقص بالعصیان، یعنی اطاعت سے بڑھتا ہے اور گناہ کے کاموں سے گھٹتا ہے۔ اگر عمل کو خارج کر دیا جائے تو گویا سب کا ایمان برابر ہو گیا۔ یہ بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی جو مسلمانوں میں اہل بدعت نے اختیار کیا، جو مرجیہ تھے، اور مرجیہ سے متاثر بہت سے ایسے افراد جن کو بعد میں مرجیت الاحناف کہا گیا۔ احناف کا ایک طبقہ جو اسی کا قائل تھا، اگرچہ دونوں کے عقائد میں کچھ نہ کچھ تفصیلات اور فرق ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد ایک دور شروع ہوا ہے جو ایمان کی تعریف کو معرفت القلب سے تعبیر کرتا ہے، معتزلہ اور اشاعرہ۔ اور انہی معتزلہ اور اشاعرہ کی بنیاد پر ہندوستان میں یہ بین الاقوامی مسئلہ پر اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کے عقائد مرتب ہوتے ہیں۔ اشاعرہ اور معتزلہ اور اخوان المسلمین کے قائدین میں حسن البنا اور یہ سارے کے سارے لوگ ایمان کی تعریف کرتے ہیں معرفت القلب سے، کہ ایمان صرف دل کی معرفت کا نام ہے۔ اہل سنت والجماعت اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دل کی معرفت ہم سے زیادہ ابلیس کو ہے۔ اگر ایمان صرف دل کی معرفت کا نام ہے تو شیطان اور ابلیس کا ایمان ہم سے قوی مانا جائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت نصوص شریعت کی بنیاد پر تین چیزوں کے مجموعے پر ایمان کی تعریف کرتے ہیں، اور اہل کلام اور جو فکری انحراف کے شکار لوگ ہیں وہ ایمان کی تعریف میں غلط انداز کی تحریف کرتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں خوارج کا وجود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے ہو گیا تھا، اور اس کے بعد خوارج کے وجود کے بعد رفض و تشیع یعنی رافضہ اور شیعہ یہ فرقے وجود میں آئے، جنہوں نے اسماء و صفات میں تحریف کی، اسلام کی بنیادوں پر اپنی عقلوں کو مقدم کیا۔ اور اس کے بعد اخوانیت جو موجودہ دور میں جس کا وجود ہے، اسی صدی پچھلی صدی میں اس کا وجود ہوا، تقریباً 100 برس ہونے کو ہیں۔ حسن البنا، سید قطب اور ہندوستان کے مطلع پر مولانا مودودی، ان لوگوں نے اخوانیت کو وجود دیا جو معتزلہ اور اشاعرہ کے اعتقاد سے ماخوذ ہے۔ معتزلہ اور غالی قسم کے اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں بھی دلائل شریعت ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، بلکہ عقیدے کے باب میں بھی دلائل شریعت فاسد ہیں، ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ عقیدے کے باب میں اگر کوئی مسئلہ اخذ کرنا ہے، دلیل موجود ہے، دلیل پیش کی جائے گی۔ اگر وہ دلیل ہماری عقل میں بیٹھتی ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور نہیں بیٹھتی ہے تو دلیل کو کنارے کر دیا جائے گا، عقل کو مقدم رکھا جائے گا۔ یہ ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے دین کو سیاسی تعبیر دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے کے سارے انبیاء یہ اسلامی نہیں بلکہ سیاسی شخصیات تھے۔ انبیاء کے غزوات سیاسی غزوات تھے دین کے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان چیزوں کو نہیں لڑا گیا۔ ایسے ہی ان کا بعد کے ادوار میں ایک ضابطہ بن گیا، وہ ضابطہ تھا الغایۃ تبرر الوسیلہ، کہ اگر مقصد نیک ہے تو آپ اس کے لیے کوئی بھی وسیلہ اختیار کر لیں، وہ جائز ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اسی قاعدے کے تحت ان لوگوں نے کہیں حکومت کو شکست دینی ہو، سرکشی کرنی ہو، بغاوت کرنی ہو تو کسی کو کڈنیپ کرنا، سوسائڈ بومبنگ کا استعمال کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو اغوا کرنا، یہ سب کا سب ان کی نظر میں ان کی کتابوں کے مطابق جائز ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ضوابط ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جو اخوانیت یا ہندوستان کے پس منظر میں جس کو جماعت اسلامی کا عقیدہ اور ان کی فکر کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فکری انحراف میں صوفیزم ہے، صوفیہ کا طریقہ۔ صوفیہ کیا کہتے ہیں
کہ اسلام 4 طرق پر مبنی ہے: سہروردی، چشتی، نقشبندی اور تیجانی۔ یہاں تک انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سورہ توبہ میں، سورہ محمد میں جو 4 نہروں کا تذکرہ آیا ہے، جنت کی 4 نہریں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، ان نہروں کا تذکرہ جو آیا ہے، اس سے مراد صوفیہ کے یہی طرق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے طرق اس میں مراد ہیں اور انہی کو رب کائنات نے مراد لیا ہے۔ یہاں تک تحریف کی ان لوگوں نے۔ اور ایسے ہی قبر پرستی صوفیہ کے ذریعے مسلمانوں میں آئی۔ وحدت الوجود کا عقیدہ کہ ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی چیز کا وجود دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ تکیہ رکھی ہے یہ بھی اللہ ہے، ایک جانور ہے وہ بھی اللہ ہے۔ یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں ایسی عبارتیں بھی موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین کتے اور خنزیر کے اندر بھی موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وجہ سے جب ہر چیز کو اللہ مان لیا تو ہر چیز کے آگے سجدہ کرنا جائز ہو گیا، ہر چیز کے آگے رکوع کرنا جائز ہو گیا، ہر چیز سے دعائیں کرنا اور منتیں مانگنا جائز ہو گیا۔ تو اس شرک کا دروازہ ہے وحدت الوجود کے ذریعے، وحدت الشہود کے ذریعے۔ اور ایسے ہی حلول کا عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کسی کے اندر حلول کر جاتا ہے، جیسا کہ قبر پرستوں کا معروف عقیدہ ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی اللہ رب العالمین جو مستوی عرش تھا اور خدا تھا وہی مدینہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نازل ہو گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حلول کر گیا ہے۔ حلول کا عقیدہ یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں سما جانا، یہ حلول کا عقیدہ بھی انہی صوفیہ کا عقیدہ ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام یہ اقطاب چلاتے ہیں، اللہ رب العالمین نہیں چلاتا ہے۔ بارش برسانے کا کام ان کے اقطاب کا ہے، ہوا چلانے کا کام ان کے اقطاب کا ہے، دن اور رات کو لانے لے جانے کا کام ان کے اقطاب کا ہے، زندگی اور موت کی جو حقیقتیں ہیں وہ ان کے اقطاب کے ذریعے انجام پاتی ہیں۔ صوفیہ کا یہاں تک عقیدہ ہے کہ ہم ایک عمر کو پہنچتے ہیں تو جب ہم کو یقین حاصل ہو جاتا ہے تو ہم عبادات کو کنارے کر کے اس کو معاف کرا لیتے ہیں، اب نہ نماز پڑھیں نہ کچھ کریں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ صوفیہ کے عقائد میں بہت سارے اس طرح کے عقائد ہیں جس کے ذریعے سے اسلام کی بنیادوں کو مکمل طریقے سے تہس نہس کیا گیا۔ اور اس کے بعد عقیدے کے فساد میں فکری یلغار یا فکری انحراف کے نتیجے میں تعویذ گنڈا اور اس کی شرکیہ قسمیں، اور ایسے ہی موجودہ دور میں رقیہ کرنے کا جو ناجائز طریقہ چل پڑا ہے، قادیانیت ہے، اندھی تقلید شخصی ہے۔ اور ارکان اسلام میں اگر آپ داخل ہوں تو مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف جمعہ کی نماز پڑھ لو کافی ہے، صرف عیدین پڑھ لو کافی ہے، بار بار نماز پڑھنے سے کیا ہونے والا ہے، ہمارے دل میں اللہ رب العالمین موجود ہے یہی کافی ہے۔ یہ بھی انحراف کا، فکری انحراف کی ایک مثال ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں مسلمانوں میں جو انحراف آیا اس میں ایک انحراف ہے تقارب ادیان کا یا تقابل ادیان کا۔ تقارب اور تقابل یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تقارب کہا جاتا ہے کسی چیز کو قریب کر دینا، یعنی دوسرے مذاہب جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے اور شرک کرنے پر مبنی ہیں، ان مذاہب کو قریب لا کر کے اسلام سے ملا دیا جائے۔ تقارب کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آئیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ وجود میں آئی کہ آپ کسی کو ٹوکنا چھوڑ دیں، کسی کی غلطی پر تنبیہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی کو کچھ کہیں گے تو تقارب کا تصور ختم ہو جائے گا، لوگ دور ہو جائیں گے۔ جبکہ اسلام نہی عن المنکر کی بنیادوں پر قائم ہے، اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو ابتدائی دور کے مسلمانوں کا اجر دیا جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام کے مقام پر پہنچا کر کے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ صحیح روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو تقارب ادیان یعنی ادیان کو قریب کرنا، سارے مذاہب کے لوگوں سے محبت کا اظہار کرنا اور اپنی دینی بنیادوں پر تنازل کر لینا، یہ خطرناک مرحلہ ہے۔ دنیاوی امور میں
یہ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے ولا اور برا کا، الولا والبرا، دوستی کرنا اور دشمنی کرنا۔ دینی امور میں ہمیں دوستی دین کی بنیاد پر کرنی ہے، اور دینی امور میں ہمیں دشمنی دین کی بنیاد پر کرنی ہے۔ ہم کسی سے قربت رکھتے ہیں، اگر دین کی بنیاد پر قربت ہے تو وہ دین کی بنیادوں ہی پر کی جائے گی۔ ایسے ہی کسی سے دشمنی اگر ہم کرتے ہیں تو دین کی بنیاد ہی پر کی جائے گی۔ دنیاوی امور میں گنجائش موجود ہے، اگر آپ اپنے دین کی تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں، دین کا شعور موجود ہے، اور کسی غیر مسلم سے آپ تعلقات قائم کرتے ہیں کاروبار کے لیے، دنیا میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے، دین کے تحفظ کے شرط کے ساتھ، تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے۔ تو تقارب جو ہے یہ دین کی بنیادوں پر ہی ہو سکتا ہے، اور جہاں ہمارے دین نے براءت کا اعلان کر دیا وہاں براءت کا اعلان کیا جائے گا، اور اس سے بڑا براءت کا اعلان کیا ہوگا؟ کلمہ توحید ہی دو بنیادی ارکان پر قائم ہے۔ دو بنیادی ارکان کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، پہلے آپ کو انکار کرنا ہے دنیا میں کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے رب کائنات کے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کلمہ توحید ہی کے بارے میں فکری انحراف کے نتیجے میں مسلمان بہت سے گمراہ افکار کو اختیار کرتا ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، یہ ہے کلمہ توحید کا مفہوم جو صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، یعنی کلمہ توحید جو ہے یہ کلمہ عبادت ہے۔ توحید جو ہے یہ عبادت کا دوسرا نام ہے، لیکن منحرف افکار کے حاملین نے جو مسلمان ہیں، ان میں سے اخوان المسلمین نے حروریہ کا عقیدہ اختیار کر کے لا حاکم الا اللہ سے اس کی تعبیر کی۔ وہاں ان لوگوں نے کہا تھا لا حکم الا اللہ، جو ذوالخویسرہ اور خوارج کے طرز فکر سے ماخوذ تھا، اور یہاں پر اخوانیوں نے کیا کہا؟ لا حاکم الا اللہ، یعنی توحید عبادت کو توحید حاکمیت اور توحید سیاست سے تعبیر کر دینا، یہ فکری انحراف ہے۔ اور ایسے ہی فکری انحراف میں بعض مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کو کہا لا غالب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں۔ اپنے اپنے لحاظ سے لوگوں نے تعبیرات پیش کی جو ساری کی ساری تعبیرات باطل ہیں، فاسد ہیں۔ صرف وہی تعبیر صحیح ہے جو صحابہ کرام نے ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ تو تقارب ادیان یہ دینی بنیادوں پر دین پر بقا کے تحفظ کی ضمانت کے ساتھ اگر کسی حد تک کہیں ضرورت پڑے تو اس کا امکان ہو سکتا ہے، ورنہ اصلاً یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے تقابل ادیان، ادیان کا تقابل کرنا۔ یہ موجودہ دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے سرخیل ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، جس کے ہمارے نوجوان دیوانے ہیں۔ تقابل ادیان کا ان کو سب سے بڑا مسیحا سمجھا جاتا ہے کہ وہ تقابل ادیان پیش کرتے ہیں کہ عیسائیت میں فلاں چیزیں ایسی ہیں جو اسلام سے ملتی جلتی ہیں، عیسائیت اصلی شکل میں باقی ہی نہیں ہے، تو اسلام سے اس کا تقابل کس بنیاد پر کیا جائے گا؟ تقابل تو دو ایسی چیزوں میں کیا جا سکتا ہے جو دونوں چیزیں حق پر ہیں یا صحیح ہیں، ان دونوں کو آپس میں تقابل میں سامنے رکھ کر کے ایک کو ترجیح دی جائے اور ایک کو مرجوح کہا جائے۔ لیکن ایک باطل ہو اور ایک حق ہو، ایک اللہ کا انکار کرنے والا ہو، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والا ہو، اور دوسرا توحید کا قائل ہو، ان دونوں میں کون سی بنیادوں پر تقابل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تقابل کا جو فلسفہ ہے جس کی بنیاد پر ساری دنیا میں ڈنکا پیٹا جاتا ہے، احمد دیدات کا اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا، یہ اصل میں اسلام مخالف فکر پر مبنی ہے۔ جو چیز اسلام مخالف فکر پر مبنی ہو اس کو کیسے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو تقارب ہو یا تقابل ہو، دونوں کی دونوں چیزیں باطل ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق
نہیں ہے۔ اب میں چند ان ادیان کا تذکرہ کروں گا جو ادیان در حقیقت غیر اسلامی ہیں یا عیسائیوں اور یہودیوں کے ذریعے سے قائم کیے گئے ہیں، لیکن ان کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی ممالک کو اور مسلمانوں کو اس کے زد میں لے کر کے گمراہ کیا جائے۔ یہ تو ہمارے درمیان کے غلط افکار تھے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، لیکن باہر سے جو ادیان مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قائم کیے گئے، جن کا نعرہ بظاہر بہت اچھا ہے، جیسے ماسونیت کے 3 شعار ہیں، ایک اخوت یعنی بھائی چارہ، ایک مساوات یعنی برابری، اور ایک ہے اخوت مساوات، اور ایک چیز میرے ذہن سے نکل رہی، بہرحال وہ چیز آئے گی۔ تو ان چیزوں کو بڑھاوا دے کر کے بظاہر اچھی لگنے والی چیزوں کو مسلمانوں کے درمیان متعارف کرا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا مقصود ہے۔ کیا اسلام میں مساوات ہے؟ جہاں ہونی چاہیے وہاں ہے، جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے۔ مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے، اسلام نے وراثت میں فرق کیا ہے، مردوں کے احکامات الگ ہیں، عورتوں کے احکامات الگ ہیں، مردوں کا لباس الگ ہے، عورتوں کا لباس الگ ہے، ہر چیز کے مستقل احکامات ہیں اور سب کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں۔ تو مساوات تو اسلام میں بالکلیہ نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی بھائی چارہ اسلام میں ہے، لیکن اس بھائی چارے کے تحت سارے ادیان کو قریب کرنا مقصود ہو، باطل افکار پر پردہ ڈالنا مقصود ہو، انکار منکر سے خاموشی اختیار کرنا مقصود ہو، تو یہ بھائی چارہ غیر اسلامی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اختیار کی گئیں۔ پہلا مذہب یا پہلا دین جس کا تذکرہ یہاں کرنا ہے، اور ہندوستان کے ذہنوں میں یا ہندوستان کے اندر یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کا اختیار کیا ہے، وہ ہے علمانیت، جس کو انگریزی زبان میں سیکولرزم کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کو سیکولرزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علمانیت کیا چیز ہے؟ سیکولرزم کیا چیز ہے؟ سیکولرزم جو ہے، جو ہمارے ہندوستان کے اندر بھی قائم ہے، یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت سیکولر ہے، یہاں جمہوری نظام ہے، مذہبی لحاظ سے سب کو آزادی ہے، جو جیسا چاہے ویسا کرے۔ یہ یقینی بات ہے کہ یہاں سیکولرزم موجود ہے، لیکن سیکولرزم کا تصور کیا ہے وہ تصور میں اخیر میں بیان کروں گا، ابھی پہلے اس کو سمجھ لیں۔ سیکولرزم کہتے ہیں اصل میں فصل الدین عن الدولتی والحیاتی والسیاسہ، کہ دین کو حکومت سے، سیاست سے، ممالک سے اور ان چیزوں سے جدا کر دینا۔ یعنی ہمیں دنیا کے اندر، اپنے ممالک کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جو چیزیں انجام دینی ہیں ان چیزوں کو ہم انجام دیں، لیکن اس کو دین سے الگ کر کے انجام دیا جائے۔ سیاست ہو اس میں دین کا دخل نہ رہے، زندگی ہو اس میں دین کا دخل نہ رہے۔ ایسے ہی ہمارے ممالک میں سیکولرزم ہو لیکن دین کا کوئی دخل نہ ہو۔ بعض علماء نے اس کو اللادینیہ کہا ہے، یعنی ایسی چیز جس کا کوئی دین نہ ہو، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کمیونزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کمیونسٹوں کا جو تصور ہے کہ کوئی دین نہیں ہے، اور کمیونزم جب رواج پایا اور اس کے مختلف انداز کے شر اور فتنوں کو رواج ملا، تو آپ دیکھیں کہ روس اور دوسرے ممالک میں بھائی بہن اور ماں بیٹے کی شادیاں آپس میں کر دی جاتی ہیں۔ آج بھی یہ رواج موجود ہے۔ ہم جنس پرستی چرم پر ہے، لڑکوں کی لڑکوں سے، لڑکیوں کی لڑکیوں سے شادیاں کر دی جاتی ہیں، ماں بیٹے کی، بھائی بہن کی شادیاں عام سی بات ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ بددینی کا، لادینی کا اور دین سے بیزاری کا۔ تو اللادینیہ بعض لوگوں نے کہا 10ویں صدی عیسوی میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور عالم اسلام میں یہ 20ویں صدی میلادی، 20ویں صدی میلادی اور عیسوی میں یہ عالم اسلام میں داخل ہوا ہے۔ عالم اسلام میں اس کے داخل ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب ہے صحیح عقیدے سے انحراف اور بدعات کا پھیل جانا
اور دین کے فہم کا کمزور پڑ جانا، دین کا فہم کمزور پڑ جائے، یہ اس کا دوسرا سبب ہے، اس کا پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب ہے اس کے انتشار کا عالم اسلام پر مغربی تہذیب کا غلبہ، مغربی تہذیب کا بے حیائی، بے پردگی، نقاب کو نوچ کر کے پھینک دینا، خواتین کا ننگا نکلنا یا چھوٹے لباس پہن کر کے یا باریک لباس پہن کر کے نکلنا، عالم اسلام پر مغربی تہذیب کا غلبہ، یہ بھی در حقیقت سیکولرزم کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے عالم اسلام میں سیکولرزم کے داخل ہونے کے بنیادی اسباب میں سے تیسرا سبب ہے غیر اسلامی اقلیات کے مفادات کا اعتبار کرنا، جیسے یہود و نصارہ کے مفادات اور ملحدین کے مفادات، جو بد دین ہیں، جن کے پاس کوئی دین دھرم نہیں، ان کے مفادات کا اختیار کرنا۔ اور آپ دیکھیں صہیونیت کی، یعنی یہودیت کی جو تنفیذی جو تنظیم ہے، جس کو صہیونیت کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کو دنیا کے اندر غالب کرنے اور ان کی مصلحتوں کے لیے کام کرتی ہے، صہیونیت کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ایسی حکومتیں جو لادینی ہیں، سیکولر ہیں، علمانی ہیں، ان حکومتوں کے اندر مختلف مناصب پر یہودی فکر کو داخل کر کے ان کو استعمال کیا جائے، چاہے حکومت قائم ہو یا نہ ہو، لیکن ان لوگوں کو ان چیزوں کے ترویج کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو غیر اسلامی اقلیات کے مفادات کے لیے یہود و نصارہ اور ملحدین نے جو چیزیں استعمال کی ہیں، یہ بھی علمانیت کے داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ علمانیت کے اسلامی ممالک میں داخل ہونے کا چوتھا ذریعہ ہے کہ مسلمانوں کے اکثر ممالک پر دھوکہ دینے والے افراد اور مغربی دنیا کے دماغوں کا مسلط ہو جانا، یعنی ایسے افراد جو غیر اسلامی ذہن کے ہیں، ان کا اسلامی دنیا میں مسلط ہو جانا، وہ آ کر کے مسلم ممالک کی یونیورسٹیوں میں بحیثیت پروفیسر تعلیم دینے لگیں۔ استشراق اسی کا حصہ ہے۔ استشراق اصل میں عیسائیت کی ایک نوع ہے، ایک قسم ہے جو اسلامی بنیادوں پر شبہات پیدا کرنے کا کام کرتی ہے، اور بڑی بڑی اسلامی یونیورسٹیوں میں مستشرقین بحیثیت مدرس اور بحیثیت پروفیسر بیٹھ کر کے تدریس کا کام انجام دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک کرسی اور چیئر قائم کر دی جاتی ہے۔ ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں اور ہم نے ایک چیئر خرید لی امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں یا عرب دنیا کی کسی یونیورسٹی میں۔ وہ چیئر جو ہے ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار ہمارا ایک محاضرہ یا درس پیش کرے گی، چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو۔ ہم اپنے باطل افکار اس چیئر کے ذریعے اس ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے دماغوں میں داخل کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بڑے بڑے دماغ جو ہیں، یہ مسلمانوں کو یرغمال بنا کر کے ان کے ذہنوں اور ان کی فکر کو منحرف کرتے ہیں۔ ایسے ہی پانچواں سبب ہے علمانیت کے اسلامی ممالک میں داخل ہونے کا، غیر اسلامی اور اسلام دشمن طاقتوں کا قوت اور فوجداری اور عسکری طاقتوں کے ذریعے سے اس پر مسلط ہو کر کے اسلامی ممالک پر یلغار کرنا، اسلامی ممالک کو کمزور کر دینا۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے ممالک ہیں جو متاثر ہوئے۔ ہندوستان میں اب سے 80 سال پہلے مسلمانوں کا غلبہ تھا، برطانیہ نے جو یلغار کی اس کے خلاف مسلمان کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے یہاں پر مغلوں کی حکومت تھی، لیکن ہر دور میں ان کو فکری لحاظ سے کمزور کرنے کے لیے ساری کاوشیں کی جاتی رہیں، اور اس کے بعد یہاں علمانی حکومت قائم ہوئی۔ اسی طریقے سے ترکیہ میں بتدریج بہت ساری چیزیں اختیار کی گئیں علمانیوں کو داخل کرنے کے لیے، مثلاً اذان پر پابندی لگا دینا، عربی زبان پر پابندی لگا دینا، اسلامی شعار کے خلاف کوششیں کرنا، اور اس کے بعد ایسے ہی یلغار ہوئی اسلامی ممالک میں، مصر، ایجپٹ پر، دیگر بعض عرب ممالک اس سے متاثر ہوئے۔ وہاں علمانی اور جمہوری نظام قائم کیا گیا کہ آپ الیکشن کے ذریعے کسی کو بھی منتخب کر کے اپنا قائد بنا لیں،
اور اس کے بعد ایسے ہی آپ دیکھیں پاکستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، جو علمانیت کی ساری حدیں پار کر کے ساری گمراہیوں کو اختیار کرتا ہے، اور ہندوستان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہندوستان میں ہم جو رہتے ہیں، یہاں اس بات کی صراحت کر دینا ضروری ہے، وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ یہاں پر قوانین سیکولر ہیں، قوانین سیکولر ہیں، لیکن سیکولر قوانین کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب اور اپنے مذہب میں سیکولر ہو جائے۔ ملکی قوانین کو سیکولر طریقے سے لے کر کے چلنا اور قوانین کے اندر مذہبی آزادی کے بند کا ہونا، اس کا امکان موجود ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کے ذریعے اسلامی تربیت حاصل کر کے اس کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہاں سیکولر نظام یا علمانی نظام ہے، سیکولرزم ہے، لیکن مذہبی آزادی موجود ہونے کی بنیاد پر ہم کو اسلامی تربیت حاصل کر کے اسلامی بنیادوں پر آگے بڑھنے کا موقع ہے۔ لیکن ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری غلطی یہ ہے کہ اسلامی تربیت میں ہم کمزور ہیں، ملک کے سیکولر نظام کو ہم قبول کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنے مذہب کو بھی سیکولر بنا دیتے ہیں، جو ناقابل برداشت ہے۔ لہذا ملکی آئین کے حد تک ہم سیکولرزم سے اس شعور کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اپنے دین کے تحفظ کو یقینی بنائیں، دین پر قائم رہیں، لیکن وہ سیکولرزم اگر ہمارے مذہب پر غالب آنے لگے تو یہ ہمارے لیے فتنہ ہے اور اس سے ہم کو بچنا ہے۔ ایسے ہی جو فکری الغار ہوئی ہے، فکری انحراف ہے، اس میں ایک چیز جس سے مسلمان بہت زیادہ متاثر ہے وہ ہے فیمنزم۔ فیمنزم پر مسلم جامعات اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ہماری بچیاں اور بچے پی ایچ ڈی اور ایم اے کر رہے ہیں۔ فیمنزم جو ہے یہ اصل میں ہیومنزم سے ماخوذ ہے۔ ہیومنزم اور فیمنزم کیا چیز ہے، اس پر میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ انسان خود کو بچاتا ہے، اپنا تحفظ خود کرتا ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، اپنا تحفظ خود کرتا ہے، اور اس میں اللہ کا یا خدا کا یا معبود کا کوئی دخل نہیں، اور نہ ہی ہمیں خدا اور اللہ کی یا معبود کی ضرورت ہے۔ ہم مستقل طور سے خود کھڑے ہونے پر قادر ہیں، اور نہ ہم الہامی اور آسمانی وحی کے محتاج ہیں، آسمانی کتابوں کے محتاج ہم نہیں ہیں، لہذا ہم اپنے طریقے سے کوئی بھی کام انجام دے سکتے ہیں۔ فیمنزم کی اصل میں اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ الحاد کی عکاسی ہے، یعنی بددینی کی عکاسی ہے، دین کی بنیادوں سے بغاوت۔ فیمنزم میں ہندو دھرم سے بھی بغاوت ہے، فیمنزم میں عیسائیت سے بھی بغاوت ہے، فیمنزم میں یہودیت سے بھی بغاوت ہے۔ ہندوستان کے مختلف مذاہب جو ہیں وہ کبھی بھی فیمنزم یا دوسرے الفاظ میں ہیومنزم، یا آپ آج کے دور میں اس کو ہم جنس پرستی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی کبھی بھی دعوت نہیں دے سکتے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس طرح کی چیزوں کو رواج مل رہا ہے، اور کہیں کہیں اس کو قانونی بالادستی بھی حاصل ہے۔ ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ کم از کم ہمارے ملک کی تہذیب کے خلاف جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو رواج نہ دیا جائے، بڑھنے نہ دیا جائے۔ تو فیمنزم کی جو حقیقت ہے وہ الحاد پر مبنی ہے، الحاد کی عکاسی ہے، اور اسلامی اقدار کی پامالی ہے، یا مذاہب کے اقدار کی پامالی ہے۔ اس سے فیمنزم سے یہ ثابت کرنا بھی مقصود ہے، اس کو اسی لیے ایجاد کیا گیا ہے کہ اسلام انسانیت کے استحصال کے لیے یا انسانیت کی توہین کے لیے آیا تھا۔ اسلام انسانیت کی توہین اور اس کے استحصال کے لیے آیا تھا۔ فیمنزم میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اسے انسان پرستی کا نام دیا جا سکتا ہے، یہ انسان پرستی ہے، اور اس کو انسانی خدائی کا نام دیا جا سکتا ہے کہ انسان بذات خود اپنے آپ کو خدا سمجھ لے، یعنی گویا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ یہ انسانی خدائی کا شرک ہے جو ہماری تہذیب میں دھیرے دھیرے داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی فیمنزم کے نتیجے میں
ڈیموکریسی وجود میں آتی ہے، اس کے تصورات کو بڑھاوا ملتا ہے، سیکولرزم کو بڑھاوا ملتا ہے، آزادی کو بڑھاوا ملتا ہے، مساوات کو بڑھاوا ملتا ہے، عریانیت کو اور بے حیائی کو بڑھاوا ملتا ہے، ہم جنس پرستی کو بڑھاوا ملتا ہے، آزادی نسواں کو بڑھاوا ملتا ہے۔ بالخصوص فیمنزم میں آزادی نسواں بنیادی محور ہے کہ عورت مرد کی محتاج نہیں ہے، یہاں تک کہ بطور شوہر وہ مرد کو قبول نہیں کرنا چاہتی، جس کا تبصرہ آگے آئے گا۔ تو اس کا تصور ہے کہ عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کے مطابق مرد اور عورت برابر کے انسانی حقوق رکھتے ہیں اور بنیادی سہولیات کے مستحق ہیں۔ ایسے ہی اس کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو بہت پرانی ہے، بہت صدیوں سے یہ فکر دنیا کے اندر وجود میں آئی، لیکن اصل میں 1911 میں خواتین، برٹش کی خواتین کو، برطانیہ کی خواتین کو سب سے پہلے اسی نعرے کے تحت ووٹ ڈالنے اور الیکشن میں حصہ لینے کا حق دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے ووٹ کے حق کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ سڑکوں پر احتجاج کیا۔ اور اس کے بعد 1995 میں بیجنگ ویمن کانفرنس، ایک کانفرنس منعقد ہوئی جو ہیلری کلنٹن، امریکہ کی خاتون تھی، خاتون اول، انہوں نے منعقد کی۔ عورتوں کے حقوق کو ہیومن رائٹس کے تحت انہوں نے شامل کیا، اور پھر اس کے تحت این جی اوز قائم کیے گئے، مختلف تحریکیں اور تنظیمیں قائم کی گئیں، جس کے نتیجے میں خواتین نے خود کو مردوں کے تسلط سے باہر نکالنے کے نعرے بلند کیے اور کہا کہ خواتین اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں گی، وہ مردوں کی محتاج نہیں ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے 1995 سے پہلے 1970 میں 5th ایونیو نیو یارک میں ان کی ایک کانفرنس ہوئی، جس میں چند نعرے دیے گئے۔ وہ نعرے کیا تھے کہ خواتین بلا معاوضہ غلام ہیں، لہٰذا حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کے کام کاج پر ان کو معاوضہ اور تنخواہ فراہم کی جائے۔ اس کا دوسرا نعرہ تھا کہ مظلوم خواتین رات کا کھانا نہ پکائیں بلکہ شوہروں کو بھوکا مرنے دیں اور قربانی دینا ترک کر دیں، ان کی خدمت کرنا ترک کر دیں۔ اس کا تیسرا نعرہ تھا کہ خواتین شادی نہ کریں اور بچوں کے پوتڑے یعنی ان کا پیشاب پاخانہ نہ دھوئیں، اس کو بھی بند کر دیں۔ اسقاط حمل کو یعنی بچہ گرانے کو قانونی شکل دیے جانے کا نعرہ دیا گیا کہ اس کو قانونی شکل دی جائے کہ ہم اس کا جواز رکھتے ہیں اور اسقاط حمل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم کسی پر منحصر نہیں ہیں، کسی پر منحصر رہ کر کے زندہ رہنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ یہ چند نعرے تھے، اور اسی کے ضمن میں بعد میں جو چیزیں وجود میں آئیں وہ تلذذ یعنی لذت حاصل کرنے کے لیے، یعنی ہم بستری کے لیے کھلونے کا استعمال کیا جائے۔ مرد حضرات کے لیے ڈالز اور خواتین کے لیے ٹوائز، یعنی اس طرح کے کھلونے بنا دیے جائیں جس سے وہ مردوں سے بیزار ہو جائیں اور خود لذت محسوس کر لیا کریں، اور مرد حضرات خواتین سے بیزار ہو جائیں اور ان ڈالز کے ذریعے، گڑیا کے ذریعے وہ اپنی جنسی ضرورتوں کو پورا کر لیں۔ اسی طریقے سے ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے، یہ تصور کیا جائے کہ اس طریقے سے یعنی ہم جنس پرستی کے طریقے سے مردوں کے تسلط سے آزادی حاصل کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، یعنی ان کے خرچ کی، گھر بنانے کی، ان کو بسانے کی، ان کی زندگی کی خوشیاں لانے کی، ان کی عزت و آبرو کے تحفظ کی، ہر چیز کی ذمہ داری مردوں پر رکھی گئی ہے، عورتوں پر نہیں رکھی گئی۔ یہ اسلامی تصور ہے، اور فیمنزم کا تصور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ فیمنزم کے اسی تصور کے نتیجے میں ماضی قریب میں پڑوسی ملک پاکستان میں میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ خواتین نے باقاعدہ بلند کیا کہ میرا جسم ہے تو میں جہاں چاہوں استعمال کروں،
ایک شوہر رکھوں، 2 شوہر رکھوں، 3 شوہر رکھوں، مرد کو رکھوں نہ رکھوں، یہ میری مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی، اس انداز کی چیزیں وجود میں آئیں۔ ایسے ہی افراط و تفریط پہلے کی گئی، جس کے نتیجے میں اس طرح کے تصورات وجود میں آئے۔ میراث سے ہندو دھرم میں عورتوں کو محروم رکھا گیا، عیسائیت میں، یونانی تہذیب میں خواتین کو شوہر کا غلام بنا کر کے پیش کیا گیا۔ ایسے ہی ستی کرنا، یعنی اگر شوہر مر جائے اور اس کو چتا دی جاتی ہے تو عورت کو اس کی چتا میں جلا دیا جائے، یہ ماضی قریب تک ہندوستان کی تہذیب یا ہندو تہذیب کا حصہ رہا ہے، جو اللہ کے فضل سے اب ختم ہو گیا۔ ایسے ہی ایک عورت کئی مردوں سے شادی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس طرح کا تصور بھی یہاں پر پیش کیا جاتا رہا۔ میں یہاں پر 2 واقعات ذکر کروں گا۔ ایک واقعہ ہے جب سعودی عرب کے اندر خواتین کی آزادی یعنی آزادی نسواں کا نعرہ بلند کیا جانے لگا۔ اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے، اگرچہ وہاں پر یہ چیز بڑھاوا پا رہی ہے، دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے۔ تو آزادی نسواں کی جب بات کی جانے لگی تو وہاں بہت معروف ولی عہد تھے نائف بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کینسر میں وفات ہو گئی۔ انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ایک انٹرویو میں، یورپین کنٹریز کے کسی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا اصل میں یہ آزادی نسواں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے خواتین تک پہنچنے کی آزادی کا، خواتین کی آزادی کا نہیں ہے بلکہ خواتین تک پہنچنے کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ یعنی اس کے ذریعے ہم یہ اباحیت چاہتے ہیں، یہ آزادی چاہتے ہیں کہ ہر شخص کسی بھی خاتون تک پہنچ کر کے اس کی آبرو ریزی کر لے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، اس کی حق تلفی کرے، اس کو غلام بنا لے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ آزادی نسواں نہیں ہے، عورتوں کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی کا مسئلہ ہے، جس کو سعودی عرب کے اندر کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے مصر کے ایک بہت معروف خطیب گزرے ہیں، عبدالحمید کشک رحمۃ اللہ علیہ، بہت معروف خطیب، ان کی آڈیو کیسٹیں آج بھی چلتی ہیں۔ وہ کہیں سفر کر رہے تھے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سفر کر رہے تھے، ایئرپورٹ پر خواتین صحافیوں نے ان کو گھیر لیا، سب خواتین تھیں، صحافیہ تھیں، انہوں نے گھیر لیا اور کہا کہ عبدالحمید صاحب ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ؟ کہا کہ آپ نے اپنی کسی تقریر میں کہا ہے کہ عورتیں ناقصات عقل ہوتی ہیں، عورتیں ناقصات عقل ہوتی ہیں، یعنی ان کو اللہ رب العالمین نے عقل میں نقص دیا ہے، جبکہ یہ عمومی لحاظ سے حکم نہیں ہے۔ بسا اوقات عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ نقص رکھا ہے۔ مثلا ماہواری کے ایام میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو دین کا نقص ہے۔ چاند دیکھنے کی گواہی میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی شرط رکھی گئی، یہ بھی دین کا نقص ہے۔ خواتین کی اگر چلنے لگے، معاف فرمائیں گے اگر خواتین بعد میں سنیں گی، تو عید کا چاند دیکھنے اور نیا کپڑا پہننے کے جذبات میں ہو سکتا ہے کہ ایک دن پہلے چاند نکل آئے، کیونکہ ان کے یہاں جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام نے یہ شرط رکھ دی کہ 2 معتبر خواتین دیکھیں گی تب اعتبار ہوگا۔ یہ سبب اصل نہیں ہے، لیکن اس طرح کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو خواتین کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہے، صحافیہ خواتین نے کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ عورتیں ناقصات عقل ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بہت ساری تقریروں میں یہ بات کہی۔ تو کہا کیوں کہی؟ آپ عورتوں اور مردوں میں برابری نہیں کرتے؟ تو کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جن خواتین کے بارے میں بات کی ہے آپ یہ بتائیے وہ کون سی خواتین؟ تو ان خواتین نے کہا آپ نے صحابیات کی مثال دی ہے۔ تو کہا میں نے یہ جو کہا ہے قرون مفضلہ کی خواتین کے بارے میں کہ وہ ناقصات عقل ہیں۔ آج کی بات جو ہے، آج کی خواتین کے بارے میں اگر میں تبصرہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں۔ ناقصات عقل تو قرون مفضلہ کی عورتیں تھیں، آج کے دور میں ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں، اور اگر عقل ہوتی تو اس طریقے سے بے پردہ ہو کر کے ایک اسلامی عالم کو گھیر کر کے اس طرح کا سوال نہ کرتی۔
تو یہ ایک لطیفہ ہے جو سچا واقعہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو مردوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی یہ تھا فیمنزم، اور فیمنزم کے بالمقابل ہم جنس پرستی، جس کو ہومیو سیکسول کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک فکری انحراف ہے، مردوں کا آپس میں شادی کر لینا. اور اب اس میں اتنی ترقی ہو گئی کہ مردوں کی شادیاں جانوروں سے ہو رہی ہیں، خواتین جانوروں سے شادیاں کر رہی ہیں، کتوں کی آپس میں شادیاں کرا کر کے غریب انسان مرتا رہے، ان کی شادیوں پر باقاعدہ منڈپ لگائے جا رہے ہیں، خرچہ کیا جا رہا ہے. یعنی انسانی تہذیب اتنی کمزور پڑ گئی ہے کہ ہم ان چیزوں میں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. یہ بھی اسی کا ایک نتیجہ ہے. اسی طریقے سے ایک چیز ہے ایتھیزم، الحاد، جو ہمارے ملک میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. ایتھیزم یعنی الحاد جو ہے، الحاد کیا چیز ہے؟ الحاد در حقیقت ہے انسان اور کائنات کے خالق حقیقی کا انکار کر دینا اور انہیں نظریے ارتقاء جیسے گمراہ نظریے سے جوڑنا. نظریے ارتقاء جو ڈاروین کا فلسفہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر نئی شکل ہوئی، پھر نئی شکل ہوئی، دھیرے دھیرے انسان بن گیا، گورلا بنا، اس کے بعد انسان بن گیا. یہ ڈاروین کا فلسفہ تھا جو نظریے ارتقاء ہے. الحاد جو ہے اسی کی بنیاد پر قائم ہے. تو الحاد کہتے ہیں در حقیقت انسان اور کائنات کے خالق حقیقی کا انکار کرنا اور انہیں نظریے ارتقاء جیسے گمراہ نظریات سے جوڑ کر کے دیکھنا. سب سے پہلے جو ملحد تھے وہ کون لوگ تھے؟ خوارج تھے. سب سے پہلے ملحد خوارج تھے. اور ہمارے ملک میں خوارج سے ماخوذ سب سے زیادہ مضبوط جو مسلک یا مذہب کام کرتا ہے وہ اخوان المسلمین کا ہے. تو آپ یہاں سے سلسلہ کہیں نہ کہیں جڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. تو خوارج سب سے پہلے ملحد تھے. شیطان کہتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ ایک روایت میں ملتا ہے کہ شیطان آ کر کے انسان سے پوچھتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ تم کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. کچھ دنوں کے بعد شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے تم کو، تمہارے باپ کو اور ساری کی ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. یہ در حقیقت اسی الحاد کا ایک گوشہ ہے جو ہمارے یہاں شبہات کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. تو الحاد جو ہے، ایتھیزم، یہ کفر و شرک سے زیادہ خطرناک نظریہ ہے. کفر اور شرک سے زیادہ خطرناک نظریہ ہے. جیسا کہ ملحدین کیا کہتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، یعنی الحاد پہلے سے موجود ہے. اور قرآن مجید نے سورۃ الجاثیہ کے اندر اس کا تصور پیش کیا ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہم کو ہلاک کرنے والا یہ زمانہ ہے. اللہ یا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ہم کو ہلاک کرے، بلکہ یہ زمانہ ہم کو پیدا کرتا ہے، زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا ہے. تو ڈاروین کے نظریے سے ترویج پانے والا یہ الحاد جو ہے یہ بہت خطرناک نظریہ ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جو ملحدین سے مناظرے پر مبنی ہے. ایک کسی ملحد سے ان کا مناظرہ طے ہوا اور اس کے بعد وقت کی تعیین ہو گئی کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر یہ مناظرہ کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب پہنچنے لگے تو پہنچنے سے پہلے انہوں نے تاخیر کر دی، دیر سے پہنچے. ملحد نے اعتراض کیا کہ آپ تاخیر سے کیوں پہنچے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے راستے میں ایک ندی تھی، اس کو پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی، لہٰذا میں انتظار کرنے لگا کہ کوئی وسیلہ ہو جس کے ذریعے سے میں ندی کو پار کر کے آپ کے پاس پہنچوں. انتظار میں تاخیر ہو گئی. تو کہا کہ آئے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کھڑا تھا، اتنے میں درخت کٹنے لگا اور اس کے بعد کیلیں آئیں، اس کے تختے بنے، تختے آپس میں جڑنے لگے اور ایک کشتی بن گئی، وہ آ کر کے کنارے لگی، میں اس پر بیٹھا اور اس کے بعد ندی پار کر کے میں آپ کے پاس حاضر ہوں. اس ملحد نے کہا عجیب آدمی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کشتی اپنے آپ بن جائے؟
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق تو ساری کائنات بذات خود وجود میں آ گئی ہے، اس کا کوئی خالق ہے ہی نہیں، تو ایک کشتی کیسے وجود میں نہیں آ سکتی؟ یہ مناظرہ تھا ایک ملحد کے درمیان اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ ملحدین کا ایک تصور ہے کہ بڑوں کا احترام کوئی چیز نہیں ہے، بڑوں کا احترام کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کے ذریعے علماء یا قائدین یا ایسے ہی قرآن و سنت کے جو شارحین ہیں یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کے تصور کو سرے سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ علم کا ماخذ اللہ ہے، اور ملحدین کیا کہتے ہیں کہ اسے انسانی مشاہدے کا ماحصل قرار دیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ علم کا ماحصل اور ماخذ اللہ رب العالمین ہے، اسی نے قرآن کو نازل کیا، اسی نے سنت رسول کو نازل کیا۔ اور الحاد رکھنے والے کیا کہتے ہیں کہ انسان کا مشاہدہ اور انسان کی عقل اس کا ماخذ ہے۔ یہ الحاد کا ایک تصور ہے۔ ملحدین کے نزدیک عزت و ذلت اور کامیابی کا معیار سرمایہ اور پیسہ ہے، انسان کی محنت و جستجو یا اللہ کی توفیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج سرمایہ ہی انسانیت کے لیے سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم خود اپنے مسلمان بھائیوں کے یہاں دیکھتے ہیں کہ جس کی جیب جیسے خالی کرنی ہے کر لو، جس کا جتنا مال مارنا ہے مار لو، سرمایہ کو ہم نے مقدم کر دیا دین پر۔ یہ الحاد کا ایک تصور ہے جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ ایسے ہی موجودہ دور کے الحادی نظریات کو سائنس کے بہانے سے سائنسی تحقیقات یا دور حاضر کے تجربات اور تحقیقات کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ یہ اللہ رب العالمین کی وحی سے انحراف ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی الحاد کے نتیجے میں انسان ہم جنس پرستی اور محارم کی آپسی شادیوں کے نظریات تک پہنچ گیا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، جس نے آخرت کا انکار کے ساتھ اس دنیا کے بعد ساری کی ساری چیزوں کا انکار کر دیا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آخرت کا انکار کرے اس چیز کے ساتھ کہ یہ دنیا بذات خود وجود میں آ گئی تو اس نے اللہ رب العالمین کی تکفیر کر دی، اور جس نے یہ کہا اپنے قول میں کہ دنیا کے اندر ساری کی ساری چیزیں خود وجود میں آ گئیں اور اس کا کوئی خالق نہیں، تو ایسی صورت میں وہ اس کفر سے بڑا کفر ہے۔ یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجموع فتاویٰ کی عبارت ہے۔ عبارت کی تفصیل میں وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں جاؤں گا۔ الحاد کے پھیلنے کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ بنیادی اسباب میں سے پہلا سبب ہے دین سے جہل، دین کی معلومات نہ ہونا، عقیدے کی کمزوری، کفریہ وسوسوں میں پڑنا، ملحدین کے شبہات کو سننا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے نوجوان ہیں جو ملحدین کے نظریات کو سنتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کو سننا بھی اصل میں الحاد کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک آخری چیز جس کا تذکرہ کر کے میں اپنے خطاب کو سمیٹوں گا وہ ماڈرنٹی ہے۔ ماڈرنٹی، جدیدیت، یہ بھی تقریباً مذہب کی شکل اختیار کرنے والی چیز ہے، اگرچہ مذہب نہیں، لیکن ہمارے معاشرے کو اس نے دیمک کے طریقے سے چاٹ لیا ہے۔ جیسے آزاد خیالی، انسان کچھ بھی سوچے۔ ماڈرن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا پرانے لوگوں کی بات ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے۔ ماڈرن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آزاد خیالی ہونی چاہیے، جو ذہن میں آئے اس کو کرتے رہو۔ بے حیائی اسی جدیدیت کا ایک نتیجہ ہے۔ بے حیائی اور بے لباسی، زناکاری۔ آج انسان ایکسٹرا میریٹل افیئر کو مذہبی رنگ دے رہا ہے، یعنی بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلقات کو بغیر نکاح کے جائز سمجھتا ہے، اور اسی کے مد مقابل اس کی بیوی کسی غیر مرد سے تعلقات بنانے کو جائز سمجھتی ہے۔ یہ بھی آزاد خیالی کا ایک نتیجہ ہے۔ نشہ آور چیزوں کا عام ہو جانا اسی ماڈرنٹی یا جدیدیت کا ایک نتیجہ ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں
نشہ آور چیزیں جس تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہیں، اس نے ہمارے معاشرے کو الحاد، کفر، شرک اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کی جانب ڈھکیل دیا ہے۔ بڑوں کی ناقدری کرنا، ٹائم پاس کرنے کا یا ٹائم کو برباد کرنے کا تصور۔ ماڈرنٹی میں، جدیدیت میں یہ تصور ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، رات بھر سوشل میڈیا پر بیٹھے رہیں، وقت ضائع ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ اسلام وقت کی تنظیم کی بات کرتا ہے۔ فضول چیزوں میں اپنی نگاہوں کے یا اپنے کان کے یا اپنے دل کے استعمال کو یا اپنی صلاحیت کے استعمال کو کرنے کو حرام کہتا ہے، لیکن یہ لوگ ٹائم پاس کو اپنے اس تصور یا اپنی اس فکری انحراف کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی جدیدیت کا یا ماڈرنٹی کا ایک مظہر ہے میوزک۔ اسلام نے اس کو حرام کیا، صوفیہ کے ذریعے اسلامی میوزک کو رواج دیا گیا جو کہ حرام ہے، اور مسلمانوں نے میوزک کو معیوب نہ سمجھ کر کے اپنا لیا، جبکہ میوزک اسلام کے نظریات کے مطابق انسانوں کے دلوں میں نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے دور کرنے کا نتیجہ ہے، لہذا میوزک بھی یہ غلط چیز ہے۔ ایسے ہی جیسا کہ میں نے ذکر کیا، لیو ان ریلیشن، کسی سے شادی سے پہلے تعلقات قائم کر لینا، یہ کہہ کر کے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شادی کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ نے ریلیشن قائم کر لیا تو اب شادی کے لائق تو نہ وہ رہ گئی نہ آپ رہ گئے، اور اس کو آپ ماڈرنٹی کا یا ترقی کا نام دے کر کے دنیا کے اندر رواج دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آج کے دور میں رواج پا رہی ہیں، غیر معتبر ذرائع سے دین کو حاصل کرنا اور اس طرح کی چیزوں کو اپنانا۔ اس میں ایک چیز ہے، جن چیزوں کو ہمیں اپنانا ہے، جن چیزوں کے ذریعے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، وہ سب سے بنیادی چیز دین کی طرف رجوع کرنا، اسلامی عقائد میں پختگی حاصل کرنا، اپنے اندر اخلاص اور تقوی پیدا کرنا، خدمت خلق کے جذبے کو لے کر کے چلنا لیکن اسلامی بنیادوں پر، ملکی تہذیب کا احترام کرنا لیکن اسلامی بنیادوں پر، ملکی قوانین کا احترام کرنا لیکن اسلام کے تحفظ کے ساتھ، اسلامی اقدار کا خیال کرنا، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علیک بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول۔ فرماتے ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ آثار سلف کو لے کر کے چلو، دین کی بنیادوں پر قائم رہو، اگرچہ دنیا تمہیں بائیکاٹ کر کے کنارے کر دے، دنیا تم کو کچھ بھی کہے، تم دین کی بنیادوں پر قائم رہو، اور سنو، خبردار رہو لوگوں کی رائے سے، لوگوں کی چاہتوں سے، لوگوں کے شوق کی تکمیل سے، یا لوگوں کی اسلام بیزاری اور دین بیزاری سے، ان چیزوں سے بچ کر کے رہو۔ وَإِن زَخْرَفُوهُ بِالْقَوْلِ، اگرچہ وہ ان چیزوں کو بہت مہذب اور خوبصورت الفاظ سے مزین کر دیتے ہوں، لہذا الفاظ پر نہ جائیں، دین کی بنیادوں پر قائم رہیں، اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے دینی اقدار کو سامنے رکھیں، علماء کی صحبت کو یقینی بنائیں، علماء کی مجلسوں کو یقینی بنائیں، علماء سے جڑ کر کے دین کو سیکھیں۔ یہ بنیادیں ہیں ان فتنوں سے یا غلط افکار اور منحرف افکار سے بچنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیادوں پر، منہج سلف کی بنیادوں پر زندگی گزاریں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔